السلام علیکم دوستو، سلطنت عثمانیہ کا نام کسی نسل یا قوم سے نہیں بلکہ اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غزنوی کے نام سے منسوب ہے۔ یہ وقت تھا جب ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے اور تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ تو دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے بارے میں۔ اس سے پہلے میں اپنے قافلے میں شریک دوستوں سے درخواست کروں گا کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تو دوستو، یہ وقت تھا 13ویں صدی کے آغاز ہوا۔ دنیا میں مجموعی طور پر امت مسلمان نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی دور میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیت سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر حملہ شروع کیا تو ایک طرف مشرقی یورپ سے جا بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک جا پہنچے، تو دوسری طرف سائبیریا، برصغیر، چائنا اور خطہ فارس تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں بہت جلد کامیاب ہوئے۔ منگول فوجیوں نے ظلم کی داستانیں رقم کی، وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں۔ منگولوں کے مظالم کے آگے دنیا کی تمام بڑی سلطنتیں دم توڑ رہی تھیں۔ چنگیز خان نے اپنی تمام طاقت کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور سلطنت خوارزم کو مکمل تباہ کر دیا۔ وہاں پر موجود ترک قبیلے محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ ترک قبیلوں میں سے بعض قبیلے ایران اور شام پہنچے، جبکہ کچھ مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان تمام قبیلوں میں ایک قبیلہ کائی قبیلہ کے نام سے مشہور تھا، جو کہ اپنی جنگجو صلاحیتوں اور طاقتورانہ لوگوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ کائی قبیلے کے سردار کا نام سلیمان شاہ تھا۔ سلیمان شاہ اپنے وطن خراساں کو چھوڑ کر شام کی طرف روانہ تھے، جب وہیں ان کو دریائے فرات عبور کرتے ہوئے ڈوب گئے اور ان کی جان نہ بچ سکی۔ سردار سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، جن کے نام سنگرتکن، گندوگدو، ارطغرل اور دندار تھے۔ سلیمان شاہ کے بعد سنگرتکن اور گندوگدو اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کو لیے اہلت چلے گئے۔ جو لوگ پیچھے بچ گئے انہوں نے ارطغرل غازی کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے اپنے کائی قبیلے کا سردار چن لیا۔ ارطغرل غازی نہایت نڈر، جنگجو اور طاقتور شخصیت کے مالک تھے۔ اپنے چھوٹے بھائی دندار اور تقریباً 420 خاندانوں کے ساتھ ایشیائی کوچک روانہ ہوئے۔ اس وقت سلجوق سلطنت کے حکمران علاء الدین کیاقوبت اول تھے، جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ جب وہ کونیا کی طرف جا رہے تھے، انقرہ کے قریب ان کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ ارطغرل نے کمزور تعداد والی فوج کے ساتھ مل کر حملہ کیا اور اچانک حملہ کرنے کی وجہ سے مخالف فوج اپنی جیتی ہوئی جنگ ہار بیٹھی۔ جس فوج کا ارطغرل نے ساتھ دیا تھا وہ سلجوقی سلطنت کے شہزادے علاء الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے لیے اختلاف ہے یہ کہ وہ عیسائی فوج تھی یا تاتاری تھے۔ علاء الدین ارطغرل غازی کی مدد کرنے پر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ارطغرل کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی سلطنت میں انقرہ کے قریب ایک پہاڑی علاقہ رہنے کے لیے دے دیا۔ یہ علاقہ ان کو اس لیے بھی دیا گیا کہ بازنطینوں کی طرف سے کسی بھی حملے سے بچا جا سکے اور سرحد بھی محفوظ رہے۔ علاء الدین نے ارطغرل کو حکم دیا کہ وہ سرحد کے ساتھ والے علاقوں کو فتح کرے اور اس کو اپنی سرحد میں داخل کرتا جائے۔ ارطغرل کی بہادری دیکھتے ہوئے بہت سے ترکی قبیلے بھی ان کے ساتھ مل گئے اور ارطغرل کو اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ سلطان علاء الدین کے لیے یہ ارطغرل کا قوت میں آنا تشویش کا باعث ہوتا، مگر ایشیائی کوچک میں اندرونی بغاوت کی وجہ سے زوال پذیر تھی۔ ایک طرف تاتاریوں نے بڑے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف عیسائیوں نے بھی کافی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ سلجوقی سرداروں نے بھی خود مختار حکومتیں قائم کرنا شروع کر دی تھی اور تاتاری حملوں کا خطرہ ہمیشہ سر پر منڈراتا رہتا تھا۔ اس وقت ارطغرل کے ہوتے ہوئے سلطان علاء الدین کو تشویش کی جگہ اطمینان نصیب ہوا اور ارطغرل کو وہ مزید انعامات سے نوازتے گئے۔ جب ارطغرل نے منگولی اور بازنطینی فوج کو جنگ میں شکست دی تو سلطان بہت خوش ہوئے۔ سلطان نے اپنے شہر کو بھی ارطغرل کی جاگیر میں دے دیا اور جاگیر کا نام سلطان اونی رکھا، اور سلطان نے ارطغرل کو اپنے دستے کا سپہ سالار بھی بنا دیا۔ سلطان اونی کی اکثر قلعوں پر امیروں کا قبضہ تھا،
اور اس جاگیر پر قبضہ کرنے کے لیے ارطغرل کے بعد ان کے بیٹے عثمان کو مدتوں جنگ لڑنی پڑی تھی۔ 1281 عیسوی میں اور بعض لوگوں کے نزدیک 1288 عیسوی میں ارطغرل انتقال کر گئے، جس وقت ان کی عمر 90 برس تھی۔ ارطغرل کی بیگم کا نام حلیمہ خاتون تھا، جو کہ سلجوق شہزادے غیاث الدین مسعود کی بیٹی تھی۔ حلیمہ سلطان سے ارطغرل کو 3 بیٹے ہوئے، جن کے نام گندوز، ساوچے اور عثمان ہیں۔ ارطغرل کی وفات کے بعد آپ کے جانشین آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی تھے۔ عثمان بھی والد کی طرح پکے مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند شخصیت کے مالک تھے۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت ختم ہو گئی اور اس طرح عثمان غازی نے تمام علاقوں میں خود مختار حکومت قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ ہو کر عثمانی سلطنت قائم ہوئی اور دنیا کے نقشے پر عثمانی سلطنت کا سورج طلوع ہوا، جو کہ تقریباً 600 سال تک چمکتا رہا اور اس کی وسعت 3 براعظم یعنی کہ 2 کروڑ کلومیٹر تک بھی تھی۔ ارطغرل غازی کو سوغوت میں دفن کیا گیا تھا۔ آپ کے بیٹے عثمان غازی نے آپ کی یاد میں مسجد بھی تعمیر کروائی۔ موجودہ مقبرہ ارطغرل کا سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ 1998 میں ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد میں آپ کے اعزاز میں ارطغرل غازی مسجد بھی تعمیر کی گئی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی میری ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ضرور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔